بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الحديث۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ بڑے اہتمام سے سکھایا کرتے تھے، اور اس طرح سے آپ استخارے کا طریقہ اور استخارے کی دعا سکھایا کرتے تھے جس طرح سے قرآن مجید ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ یہ اشارہ ہے کہ بہت اہمیت کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص کو استخارے کی تلقین کرتے اور استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ چونکہ بندوں کا علم ناقص ہے اور بسا اوقات انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کام انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا، اب اسے کیا معلوم کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو یہ کام بڑی خوشی خوشی سے کرے لیکن آگے جا کر اسے نقصان ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے امر میں نماز استخارہ کی تلقین فرمائی ہے کہ بندے کو جب کوئی اہم کام پیش ہو، کوئی اہم معاملہ پیش ہو اور جس میں فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو تو وہ استخارہ کر لیا کرے۔ استخارہ کا مطلب ہے خیر کا طلب کرنا، اللہ سے بھلائی کا طلب کرنا، اللہ سے بہتری کا طلب کرنا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بہت اہتمام سے استخارے کی دعا سکھاتے اور طریقہ بتاتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تلقین فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کو کوئی اہم معاملہ پیش آئے، اہم معاملے سے مراد کوئی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں کہ اس سفر میں میرے لیے بہتری ہے کہ نہیں، اسی طرح سے کسی جگہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹے کی شادی کرانا چاہتے ہیں، بیٹی کی شادی کرانا چاہتے ہیں، یا اس قسم کا اور بھی کوئی ایسا اہم معاملہ ہے تو اس میں استخارہ کر لیا جائے۔ لیکن وہ کام کہ جو 100% درست ہے اور 100% اس میں خیر ہی خیر ہے، معلوم ہے کہ اس کام میں خیر ہے، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، ایک آدمی کہ میں استخارہ کر لوں کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نفل مجھے ادا کرنے، میں نفلوں کے لیے استخارہ کر لوں کہ نفل نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اس کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خیر کے کام ہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ لیکن جہاں مجھے نہیں معلوم کہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے کہ نہیں ہے، اس جگہ پر مجھے استخارے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استخارہ کس طرح سے بتاتے؟ فرمایا فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، آدمی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے فرض کے علاوہ، یعنی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور نفل نماز ادا کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے جس وقت ہو 2 رکعت نماز وہ استخارے کے نفل کے پڑھ لے، دن کو بھی رات کو بھی۔ کوئی اس کے لیے نہیں ضروری کہ آپ سونے سے پہلے پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں، نہیں، کہیں حدیث میں اس کا ذکر اور تذکرہ نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 نفل ادا کرے، مکروہ وقت نہ ہو اس کے علاوہ، مکروہ اوقات کے علاوہ، یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت، غروب کے وقت، اور اسی طرح سے زوال کے وقت نہ پڑھے، اسی طرح سے فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک کا جو وقت ہے اس میں نفل نہ ادا کرے، عصر سے نماز سے لے کر مغرب تک اس میں نفل نہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ جب بھی چاہے، جس وقت چاہے، دن کو یا رات کو، استخارے کی دعا پڑھ لی ہے اور استخارے کی 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگے،
اللہ پاک سے دعا مانگے، اور دعا کا ادب ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا دعا میں بیان کرے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگے اللہم انی استخیرک بعلمک۔ یہ کلمات اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر کہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری صفت علم کے واسطے سے خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی چاہتا ہوں کہ اللہ تو علیم ہے، تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، آنے والے حالات سے بھی تو آگاہ ہے۔ اے اللہ تیرے اس علم کے ذریعے سے میں آپ سے اس معاملے میں خیر کا طالب ہوں اور خیر کے طلب کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اللہ میں آپ سے آپ کا بڑا فضل چاہتا ہوں۔ اور فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اس لیے کہ تو قادر مطلق ہے، تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، میں تو عاجز ہوں۔ اور وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور تو جانتا ہے اور میں بالکل اس معاملے میں ناواقف ہوں۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور آپ تو تمام غیبوں کی باتوں سے باخبر ہیں، اور مجھے کوئی معلوم نہیں کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں آئندہ چل کے اس کام میں میرے لیے بہتری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہاں شادی کا سلسلہ رشتہ قائم کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں معلوم اس میں میرے لیے یہاں بہتری ہوگی کہ نہیں۔ یہ کاروبار کھولنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ اس میں میرے لیے بہتری ہوگی کہ نہیں، اس لیے میں آپ سے اے اللہ سوال کرتا ہوں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری، اے اللہ یقیناً تو باخبر ہے، تیرے علم میں ہے کہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے جو میں کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں، اور اس میں میری دنیا اور میرے دین اور میری آخرت کے لحاظ سے اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو مقدر فرما دے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں نمبر ایک میرے دین کے حساب سے بہتر ہو کہ اس کام کو کرنے کے بعد میرا کوئی دینی نقصان تو نہیں ہوگا، نمبر دو دنیاوی کوئی نقصان تو نہیں ہوگا کہ لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی مجھے اٹھانی چڑھ، اور آخرت کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اے اللہ اگر اس کام میں جس کا ارادہ میں کر رہا ہوں، اے اللہ اس میں میرے دین کی بھلائی ہے، میری دنیا کی بھلائی ہے اور میری آخرت کی بھلائی ہے، تو اے اللہ اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان بھی فرما اور میرے لیے برکت بھی عطا فرما۔ اس کام کو میرے لیے مقدر فرما، نمبر ایک طے فرما دے اس کو میرے کام کے لیے، نمبر دو طے تو کر دیا ہے لیکن اے اللہ آسان بھی کرنا ہے، آسانی بھی آپ ہی پیدا کریں گے۔ پتہ چلا اس کام میں خیر تو تھی میرے لیے لیکن بڑی جھنجھٹوں سے گزر کر وہ کام مجھے کرنا پڑا اور بڑی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا، نہیں اے اللہ اس میں تو میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ اور نمبر تین اے اللہ صرف آسانی ہی نہیں، اس میں میرے لیے برکت بھی عطا فرما، مجھے تو برکت کی بھی ضرورت ہے۔ شادی ہو تو اللہ اس کو مبارک فرمائے، اس شادی کو زندگی کا نباہ اچھا ہو اور اس شادی کے نتیجے میں جو ہونے والی اولاد ہو وہ نیک صالح ہو، بابرکت ہو، اور یہ کاروبار میں کر رہا ہوں اے اللہ اس کو آسان بھی فرما اور اس کو میرے لیے بابرکت بھی فرما۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرے اس معاملے میں شر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری، اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ کام جو میں کرنے کا ارادہ کرتا ہوں یہ میرے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی برا ہے، دین کے اعتبار سے بھی برا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی برا ہے کہ اس میں میرے دین کا نقصان ہے، اس میں میری دنیا کا نقصان ہے، اے اللہ اس میں اگر میری آخرت کا نقصان ہے تو اس کام کو تو مجھ سے روک دے اور مجھے اس سے روک دے، یعنی مجھے اس کام سے پیچھے کر دے اور اس کام کو مجھ سے پیچھے کر دے، مجھے اس کام سے پیچھے کر دے کہ میرے دل میں جو اس کام کی تمنا ہے کہ مجھے وہ یہی کرنا ہے اس تمنا کو ختم کر دے۔ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں بس مجھے تو یہی کرنا ہے، مجھے تو یہی بہتر نظر آ رہا ہے، شادی کی کہیں بات چلی ہے تو بس تو مجھے تو یہی کرنا ہے، مجھے تو یہی چاہیے، یہ تو غلط بات ہے بھائی۔ تو اے اللہ اگر اس میں میرے لیے بہتری نہیں ہے تو اس کا خیال اور تصور اے اللہ میرے دل سے نکال دے اور اس کو دور کر دے، پھر اس کے بعد کیا ہو، اے اللہ مجھے یہ ضرورت تو ہے، اس کام کی ضرورت تو ہے، اس کاروبار کی ضرورت تو ہے، اے اللہ پھر جہاں سے میرے لیے بہتری اور بھلائی ہو وہاں سے میرے لیے یہ کام مقدر فرما دے۔ بتاؤ کتنی خوبصورت دعا ہے۔
جہاں سے میرے حق میں بہتری ہو، بھلائی ہو، وہ کام میرے لیے مقدر فرما دے اے اللہ، اور پھر اس کام میں میرے لیے خیر پیدا فرما دے، اور اے اللہ اس کام سے پھر مجھے راضی بھی کر دے اور مطمئن بھی کر دے۔ اس لیے کہ میں تو اس کو لیے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے یہی کرنا ہے، لیکن اس میں تیرے نزدیک بہتری نہیں ہے، تو جو دوسرا مجھے تو دے رہا ہے اے اللہ مجھے اس سے راضی کر دے اور میرا دل وہاں مطمئن کر دے، تاکہ میرا دل ٹھک جائے کہ ہاں تو صحیح کر رہا ہے، اے اللہ تو بہت بہتر جاننے والا ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اور استخارہ کرتے وقت کبھی کبھی اس کام کا نام بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن یہ استخارے کی دعا ہے، اس دعا کو آپ پڑھ لیا کر۔ افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ دعا آپ عربی کے کلمات یاد کریں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اگر یہ دعا آپ کو عربی کے کلمات میں یاد نہیں ہے، چونکہ آپ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، تو آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کا مفہوم جو آپ کے ذہن میں آیا ہے آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور دعا اصل نام ہے کیفیت کا۔ آپ کی کیفیت بنے کہ اے اللہ میں تو عاجز ہوں، میں تو کمزور ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بن پڑتا، مجھے نہیں معلوم یہ کام میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے، اے اللہ تو جانتا ہے انجام کے اعتبار سے یہ کیا ہوگا۔ تو اپنے عجز اور کمزوری کا آدمی اظہار کر رہا ہے تو پھر اللہ کے ہاں دعا قبول ہوگی۔ اب یہ اللہ کا بندہ استخارے کی دعا تو پڑھ رہا ہے، نہ اس کو پتہ کہ میں اللہ سے کیا خیر مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے کیا دے گا، یہ کیسی جہالت ہے۔ تو یہ مسائل سیکھنے کے ہیں، یہ جاننے کے ہیں کہ اگر آپ کو عربی کا متن یاد ہو جائے اور اس کا معنی آپ کو آتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم اپنے الفاظ میں اس دعا کو اس کیفیت کے ساتھ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعا تو ہم نے کر لی، اب آپ انتظار میں ہوں گے کہ دعا کرنے کے بعد اب ہوگا کیا؟ شاید جبریل علیہ السلام آ جائیں؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تصریح نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا، اے اللہ مجھے یہ خیر عطا فرما، اگر اس میں بہتری ہے تو مجھے خیر عطا فرما۔ کبھی کبھی کہیں 100 میں سے 1%، 2% چانس ہے کہ خواب میں آپ کو اشارہ مل جائے۔ اگر آپ نے کوئی خواب مناسب دیکھ لیا، سحر کا وقت دیکھ لیا، تو کسی خواب کی تعبیر جاننے والے سے آپ پوچھیں، آپ کا مخلص آدمی بھی ہو اور وہ خواب کی تعبیر سمجھتا بھی ہو۔ تعبیر کا علم مشکل علم ہے، اور ہر ایک کے سامنے نہ بیان کیا کرو، پھر آپ وہ بیان کر لیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، خواب میں کوئی آپ کو اشارہ مل جائے، کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آ جائے، یہ تجربات ہیں علماء کے، بزرگوں کے، مشائخ کے تجربات ہیں، کوئی حدیث میں یہ بات نہیں آئی ہے۔ حدیث میں اتنی بات ہے کہ استخارہ کرو اس طرح سے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے، اگر استخارے کے بعد دل آپ کا مطمئن ہے، اس کام کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ کام اور کھل کر آپ کے سامنے واضح آ رہا ہے، تو یہ نشانی ہے کہ اس میں آپ کے لیے خیر ہے، اس میں بہتری ہے۔ لیکن استخارے کے بعد آپ کا ذہن تذبذب کا شکار ہے، کوئی ذہن میں فیصلہ آپ نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں خیر نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ اس سے۔ تو یہ ہے استخارے کا عمل، اور یہ اس کی حقیقت ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات کو کریں اور اس کے بعد آپ سو جائیں اور اس کے بعد آپ خواب دیکھیں اور فلاں کریں اور فلاں کریں۔ یہ سب تکلفات ہیں، یہ آپ دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ 4 بار پڑھ سکتے ہیں، 6 بار پڑھ سکتے ہیں، کئی مرتبہ آپ دعا کریں، کئی مرتبہ، جب تک اطمینان آپ کو نہ ہو ذہنی آپ نہ چھوڑیں۔ ہم کرتے ہیں ایک مرتبہ خواب نہیں آیا، نہیں جی مجھے تو کوئی اشارہ ہی نہیں ملا۔ بھائی آپ مسئلہ پہلے پوچھو کہ اشارہ نہیں ملتا، خواب آپ کو آنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 100 میں سے 1% چانس ہے، اور جو آدمی سچا ہوتا ہے اس کو سچے اور درست خواب آتے ہیں، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں، ایسے ہی خواب آتے ہیں پھر۔ تو اس لیے اگر کوئی اشارہ مل گیا تو اچھی بات، نہیں تو آپ دیکھو آپ کا قلبی رجحان کس طرف ہے۔ اگر دلی رجحان اس کام کے کرنے کی طرف ہے تو کر لو، اور اگر دلی رجحان اس کی طرف نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ آپ تذبذب میں مبتلا ہیں، پھر آپ چھوڑ دیں، پھر آپ کے لیے خیر نہیں ہے، بہتری نہیں ہے۔ یا اس کے متبادل کوئی اور جگہ آپ کے سامنے نظر آ گئی اور وہ آپ کو بہتر لگ رہی ہے، تو اب یہ اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس اشارے کو تو ہم سمجھیں، اس اشارے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو تعلیم دی ہے، کیا ایک آدمی اللہ پاک سے خیر مانگتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز کر دیتا ہے کہ اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، مجھے یہ بتاؤ آپ دنیا میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی ذات، اپنا گھر کسی آدمی کے سپرد کر دیتے ہو کہ بھائی میں سفر پر جا رہا ہوں، میرا پیچھا سارا نظام وہ آپ کے سپرد ہے، آپ نے دیکھنا ہے، آپ اس پر اعتماد کر رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کے اعتماد کی لاج نہیں رکھے گا؟ کتنی لاج رکھے گا؟ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کر رہا ہوں کہ اللہ اگر اس میں بہتری ہے تو اس میں میرے لیے مقدر فرما دے، اور اگر بہتری نہیں ہے تو اس کو میرے سے دور کر دے اور میرے دل سے اس کو ہٹا دے اور میرا دل اس سے پیچھے کر دے۔ تو جب آپ یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ آئے، اللہ آپ کی رہنمائی نہ فرمائے۔ کیوں نہیں کرے گا اللہ خود کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنوں گا، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم سے جو راستہ طلب کرے گا، رہنمائی طلب کرے گا، ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے، ایک نہیں کئی راستے ہم وار کریں گے، لیکن کمزوری اپنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ ہے طریقہ اصل استخارے کا کہ انسان کو از خود کرنا چاہیے، اور جو آدمی جس پریشانی میں مخمصے میں مبتلا ہے تو اس کو خود استخارہ کرنا چاہیے۔ دوائی بیمار یہ ہے، دوائی دوسرا آدمی کھائے تو اس سے بات نہیں بنتی، اس لیے از خود استخارہ کیا کرو اور خود اس مسنون عمل کو اپنانے کی کوشش کرو۔ آج یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے، لوگ استخارہ تو کراتے ہیں لیکن دوسروں سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ اس لیے از خود استخارہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے عمل، اور ایسے سکھایا ہے جس طرح سے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سکھایا، اس طرح سے استخارے کی دعا سکھائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان۔